الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ اس ماہ مبارک کا آج یہ تیسرا جمعہ ہے اور کل ماہ رمضان نصف ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر عابد کی عبادت کو، روزے داروں کے روزوں کو قبول فرمائیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو گئی تو بیڑا پار۔ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں میں نے کئی جمعوں میں عرض کی، اور سبقاً اب بالکل سن 38 کے واقعات تک، یعنی سن 38 ہجری کے واقعات تک میں پڑھ آیا تھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ سن 40 ہجری کا جو ماہ رمضان تھا اس میں حضرت کی شہادت ہوئی ہے، آخری عشرے میں۔ زخمی دوسرے عشرے میں ہوئے، شہید آخری عشرے میں ہوئے، ان کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے اور خلفائے راشدین کے لحاظ سے آخری تھے۔ گزشتہ جمعہ یہاں تک میں پڑھ پایا تھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک فتنہ اٹھا تھا، حضرت اس زمانے میں عراق میں تھے، وہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہاں سے ہی اٹھے تھے، اور عبارات پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ
یہ وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھے تھے۔ جن کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ وغیرہ ہم پہلے پڑھ آئے کہ محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ یا وہ لوگ آپ کے گروہ میں ہیں، یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب تحکیم کا واقعہ ہوا وہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا کہ وہ کیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یکدم جو وہاں سے نکلے ہیں تو یہ 12,000 تھے، کچھ نے کم بھی بتایا ہے، بہرحال اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ تھے ہزاروں۔ اور اپنے دعووں پر وہ قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے نرم ہاتھ رکھا، ان کو سمجھایا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیات پڑھتے تھے اپنے دعووں پر۔ تو محترم فرماتے تھے کہ یہ پاک آیتیں برحق ہیں، لیکن تم جو ان کے معنی بیان کر رہے ہو یا لے رہے ہو یہ غلط ہے۔ اور یہ تو بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ وہ گروہ، وہ ٹولہ کوئی صحابہ میں سے تو نہیں تھا، اور یہ بات بھی بالکل صاف ہے کہ قرآن پاک کے معنی اور قرآن پاک کی تفسیر کو صحابہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کلام پاک کی پاک آیات اور کلام پاک کی پاک آیات کی تفسیر کو جس خوبی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں وہ دوسروں کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ میں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں واسطہ کوئی نہیں ہے، اور جتنے جن کی بات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی جاتی ہے اس کی بات میں وزن بڑھتا جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا اور محترم سے فرمایا کہ جا کر ان کو سمجھائیں۔ اکابر نے لکھا ہے کہ جسے آپ کے اور ہمارے ہاں مناظرہ کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے، ان کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ کیا، اور علماء نے اس باب کی شرح میں لکھا ہے کہ اصل میں مناظرے کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر کسی کو علمی غلط فہمی ہے تو مناظرہ کر کے اس کی علمی غلط فہمی کو دور کیا جائے، اس کے من کو، اس کے ذہن کو صاف کیا جائے، یہ مقصد ہوتا تھا مناظرے کا۔ اور پھر جیسے ہر فن کے اپنے اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، تو مناظرے کے اپنے قاعدے، اپنے اصول تھے اور وہ اب بھی ہیں۔ میں نہ مانوں وہ ایک الگ بات ہے، یا میں نہ جانوں یہ بھی ایک الگ بات ہے، اور یہ ایک باقاعدہ مصیبت ہے۔ خیر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے۔ اچھا، تاریخ کی کتابوں میں یہ جملے بھی بڑی عجیب ملتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جانے لگے تو محترم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ وہاں جا کر جو ان خارجیوں سے مناظرہ کریں گے آپ،
تو ان کے سامنے قرآن پاک پیش نہیں کرنا، اپنے دعوے پر جو دلائل آپ دیں گے وہ قرآن پاک سے نہیں، احادیث طیبہ سے پیش کرنا۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو پہلے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، سب سے پہلے تو قرآن وال دیکھا جاتا ہے، احادیث طیبہ تو قرآن پاک کے بعد آتی ہیں۔ تو اسی ابواب میں اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے محترم کو یہ، اور باقاعدہ علماء مناظرین نے لکھا ہے کہ یہ اصول ہے مناظرے کا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں فرمایا تھا حضرت نے یہ؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اجمال ہے، اس اجمال کی تفصیل احادیث طیبہ میں ہوتی ہے۔ جب اجمال کی آڑ کوئی لے گا آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں، ہاں جب آپ احادیث طیبہ کو لے کر آگے بڑھیں گے پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہاں تفصیل موجود ہو۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں اکابر نے لکھی ہیں، بہرحال ان کا تو یہ موقع نہیں، اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو آئے گے اپنے مقام پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے، ان خارجیوں کے ساتھ حضرت نے باقاعدہ مناظرہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت فرمائی تھی اس پر قائم رہے باقاعدگی سے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی، وہ لاجواب۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آگے کیا شے تھے؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعائیں حاصل تھیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اس وقت بھی جو مناظرہ ہوا ان کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ، اس گروہ کو اصل میں خارجی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، وہ مٹے نہیں۔ کبھی کبھی کچھ فتنے ایسے اٹھے ہیں وہ دب جائیں لیکن مٹتے نہیں، وہ آج بھی ہیں، اور آپ کے اور ہمارے ماحول میں بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چلے وہاں عراق میں اٹھے تو وہیں ختم ہو گئے، نہیں، وہ ادھر بھی ہیں۔ وہ آج بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کے من میلے ہیں، وہ آج بھی انہی باتوں پر ہیں۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب گفتگو ان سے کی تو علماء نے لکھا ہے کہ کچھ نے تو توبہ کر لی، کچھ نے اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیا کہ نہیں ہمیں غلطی تھی، لیکن کوئی ڈیٹ ہونے کا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حق بات سن کر مان لینا ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے، اس گناہ کی نحوست ایسی اٹھ رہی ہوتی ہے وہ صحیح بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو خیر بہرحال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس حوالے سے ان میں سے کچھ تو ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم غلط ہیں، لیکن کچھ ڈھیٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر آگے بڑھنے لگے، پہلے تو زبان درازیوں پر تھے، پھر دست درازیوں تک پہنچے، یہاں تک کہ قتل تک ہاتھ بڑھانے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ امیر المؤمنین تھے، حضرت کے ہاں ان کی شکایتیں آئیں کہ یہ تو پہلے زبان درازیوں پر تھے، اب تو یہ دست درازیوں پر اتر آئے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ بعض مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے صرف اس بنا پر کہ وہ ان کے نظریے کو نہیں مان رہے تھے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ممکن ہے آپ کے اور ہمارے کسی نظریے میں اختلاف ہو، تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ آپ جاننے والا اگر آپ کے نظریے سے اختلاف کرتا ہے تو آپ اس کو مار دیں۔ اب جب حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، ایک تو یہ عالم تھا کہ جو کوئی نظریے کو نہ مانے تو اس کے اوپر وار، اور دوسری طرف عالم یہ تھا کہ کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے، یہ بھی ان کا ایک عجیب حال تھا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں، نماز وغیرہ میں تو خیر چلیں آپ اور میں بھی کچھ نہ کچھ کوشش کر لیں گے، لیکن معاملات میں میرے اور آپ کے ہاں صفر ہے، الا ماشاء اللہ، معاف کیجیے گا، ہوں گے کوئی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ہی گئے گزرے ہیں، لیکن کم ہیں،
ورنہ نماز وغیرہ میں تو آپ کو اکثر نظر آئیں گے، لیکن ان کے معاملات جب آپ کو دیکھو گے نا تو کانوں کو ہاتھ لگ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، حالانکہ معاملات حقوق العباد میں سے ہیں، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ خود شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل میں لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں قدرت آپ کو اس شخص کے حوالے کرے گی کہ تو جان اور یہ جان، وہ معاف کرے گا وہاں پہ، یہ سوچ لو آپ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں آپ کے پاس اس کی دولت ہے، وہاں کوئی دولت نہیں ہوگی آپ کے پاس جو آپ اس کو دے دیں گے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو آپ کے دیش کے سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے اس جہاں کی کرنسی نوٹ سونے یا چاندی ہوں تو ہوں، اس جہان کی کرنسیاں نیکیاں ہیں۔ وہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقاعدہ پیش کیا ہے، وہاں تبادلہ نیکیوں سے ہوگا، بدلہ۔ خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ مسلمانوں پہ وار کرنے سے نہیں چوکتے تھے، دوسری طرف یہ عالم تھا کہ اگر کوئی نیچے درخت کا پتا بھی، یعنی پھل تو بڑی دور کی بات ہے، درخت کا پتا بھی اگر نیچے گرا ہوا ہو، سمجھے کسی کا راستے میں کسی کا باغ ہے اور گزرگاہ وہاں سے ہے، تو درخت کا پتا جو ہے وہ گزرگاہ پہ گر گیا، پھل تو بڑی دور کی بات ہے، گزرگاہ کا پتا اٹھا کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جب تک مالک اجازت نہ دے باغ والا۔ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو نظریے ہمارے نہیں مانتے تو اس کو قتل کر دو، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کا تو یہ حال ہے، اور جب وار کرنے لگے، لوگوں کو قتل کرنے لگے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ان کی گرفت کی، اس لیے کہ محترم امیر المؤمنین تھے، انہوں نے جب ان کی گرفت کی تو باقاعدہ ان سے جنگ کی۔ اچھا وہ لوگ بھی آپ دیکھیں وہاں بقا حضرت علی کے سامنے جنگ کے لیے آ گئے، تاریخ کی کتابوں میں اسے جنگ نہروان کے نام سے لکھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح نصیب فرمائی، وہ خارجیوں کا گروہ کے گروہ گئے۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی اپنے لوگوں پہ لگائی تھی اور پہلے اعلان کیا تھا وار کرنے سے کہ اگر کوئی اب بھی ہماری طرف آتا ہے، آمنا سامنا جب ہوا نا، اس زمانے کی جنگیں ایسی تو نہیں ہوتی تھی جاؤ بم پھینکو اڑ جاؤ، اس زمانے میں تو آمنا سامنا، اور جنگیں بھی فی الحقیقت وہی ہوتی تھی، آمنا سامنا جب ہوا تو انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تب بھی فرمایا کہ اب بھی وقت ہے، جو اس طرف آ جاتا ہے اس کو امن ہے۔ اچھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طرف دیکھا، پھر اپنے والوں کی طرف دیکھا، حضرت علی نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی یہاں سے چلا جاتا ہے، مثلا مدائن چلا جاتا ہے یا کوفے چلا جاتا ہے، حضرت نے فرمایا اسے بھی امان ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے اپنے والوں کی طرف دیکھ کے فرمایا جب تک وہ وار نہ کریں، ابتدا جس کو کہتے ہیں، تم نہیں کرنا۔ حضرت علی کا حوصلہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی موقع جو ہے حضرت علی کے خلاف کا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اچھا جب قصہ مختصر کریں، وہ جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح نصیب فرمائی، کیونکہ بہت لوگ مارے گئے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس جنگ نہروان میں وہ دب ضرور گئے تھے، مقابلہ نہیں کر سکے لیکن مٹے نہیں۔ اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہو پھر وہ کھل کے اظہار کرتا ہے اس کا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک شے پل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو وہ دبا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے چوں بھی نہیں کرے گا، تو وہ ہے ہی کچھ نہیں، چوں کیا کرے گا؟ وہ سمجھ گئے کہ ہم ان کا وار سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ دب تو گئے لیکن مٹے نہیں۔ پھر ظاہر بات ہے کہ
اتنی بڑی تعداد میں جب وہ قتل ہوئے تو اس میں کچھ ایک دوسرے کے اپنے وپنے بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے تو واپس آئے, دوسرے نظام جو تھے ان میں لگے. بڑی تفصیلات ہیں اس کی, کم میرے حال میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے مولانا محمد نافع صاحب مرحوم نے جنگ نہروان کے بعد کے حالات پر 216 صفحات پر ابحاث لکھی ہیں. کئی طرح کی باتیں اس میں زیر بحث آئیں جن کا تعلق جنگ صفین سے تھا, نہروان سے تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فقہی فتاوی جات تھے, مقدمات تھے, بڑی بڑی باتیں ہوئیں. بہرحال اب ساری تو نہیں سنائی جا سکتی. میرا ارادہ یہ ہے کہ آج ماہ رمضان کا یہ کتواں جمعہ ہے, اس کے بعد کتنے ہیں, تو اگر 2 مل جائیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو انشاءاللہ میں پورا کر دوں. اگر اب وہ ساری تفصیلات پڑھیں گے تو پھر اور پہلے بھی کئی سال گزر گیا, پھر اور لمبا ہو جائے. جب یہ حالات چل رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے دائرے میں امن قائم فرمایا. یہ یاد رہے وہ دور صحابہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, جیسے میں نے ابھی ابتدا میں اشارہ کیا, علماء نے لکھا ہے سن 40 ہجری میں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے سن 11 ہجری میں. ابھی کون سا سن جا رہا ہے اسلامی لحاظ سے؟ سن 1444. 1444. اسی حوالے سے 14 یا 1500 سال کہا جاتا ہے. سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, اور سن 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے. اوسط لحاظ سے کتنا ہو گیا؟ 30 سال ہو گئے حضور کے بعد, ایسا ہی ہے نا. علماء نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی صحابہ کا دور 80 سال مزید باقی رہا, کم از کم. کتنا؟ 80 سال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو کوفے رہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق رہے. کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں. دمشق کہاں ہے؟ شام میں. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ مصر میں رہے. 3 دائرے ہو گئے نا. مکہ مکرمہ میں حرم میں, اب ذرا دھیان دینا, 3 لوگ آئے. ایک کو کہا جاتا تھا عبد الرحمن ابن ملجم, دوسرے کو کہا جاتا تھا برق ابن عبداللہ, اور تیسرے کو کہا جاتا تھا عمر بن بکیر یا بکر. 2 طرح کے, کسی نے بکیر لکھا, کسی نے بکر لکھا. یہ 3 حرم مکہ میں آ کے داخل ہوئے. عجیب لوگ تھے. وہاں پر بیٹھے آمنے سامنے ایک دوسرے کے, پتہ ہے کہنے کیا لگے؟ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو توجہ دلانے کے لیے, وہ آپ کے ذہن میں ہی ہوگی لیکن بات تازی ہو جائے گی. حضرت علی حضور کے صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ حضور کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کے صحابی تھے, اور یہ تینوں بڑے صحابہ میں ہیں.
آپ کے ذہن میں ہی ہوگا، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بھی اپنے اپنے رتبے ہیں، تو صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ آمنے سامنے بیٹھ کر تینوں حرم مکہ میں کہنے لگے کہ جب تک حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب تک ان تینوں سے اس جہان کو پاک نہیں کیا جائے گا، امن قائم نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یعنی یہ حال دیکھیں آپ، حرم مکہ میں بیٹھ کے صحابہ کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ اچھا میں نے وہ حصہ چھوڑ دیا نا، چونکہ اب اتنا وہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ خارجی ٹولہ تھا، وہ اب بھی ہے، ایک رافضی ٹولہ تھا، وہ اب بھی ہے، جنہیں آپ کے اور ہمارے ہاں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو خارجی تھے یہ حضرت علی سے دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے، اور وہ جنہیں رافضی کہا جاتا تھا، جنہیں اب آپ اور ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ محبت میں حد سے زیادہ آگے۔ تاریخ کے بعض پنوں میں بعض اکابر نے ایک حوالے سے یہ بات مثال کے طور پر لکھی ہے، مثال کے طور پر، کہ ان کو ایسے سمجھ لو جیسے یہودی ہوتے ہیں، اور ان کو ویسے سمجھ لو جیسے عیسائی ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جائز اولاد تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کو یہودی کہتے ہیں۔ وہ آج بھی ان کا یہی نظریہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ بڑا اتفاق ہو گیا، ان کا نظریہ آج بھی یہی ہے۔ اور وہ جو ہیں جن کو عیسائی کہتے ہیں، وہ محبت میں اس حد تک پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، وہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ، یا یہ ہے یا وہ۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ نہ یہ تھا نہ یہ تھا۔ یہی حال خارجیوں اور رافضیوں کا۔ اب یہ تین حرم میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اچھا ایک اور بھی یہ بھی بات ہے کہ تینوں کے لیے یہ بات کہنا آپس میں تو آسان تھا، لیکن ان حضرات کے لیے یعنی وار کرنا ان پر وہ تو آسان نہیں تھا۔ حضرت علی خلفائے راشدین میں سے تھے، اس وقت تو حضرت ہی کی خلافت تھی۔ حضرت معاویہ کا اپنے ہاں ایک دبدبہ بھی تھا، ایک رعب بھی تھا۔ حالانکہ وہ حصہ بھی میں نے گزشتہ اس میں چھوڑ دیا تھا، اتنے لمبے چوڑے واقعات پڑھے نہیں جائے کہ ورنہ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی اس میں ایک صاحب کا بیان خود کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اب بھی ملتا ہے کہ جنگ صفین کے ایک موقع پر مجھے موقع ملا تھا کہ میں حضرت معاویہ پہ وار کروں، لیکن انہوں کے بیانات ہیں جو مورخین نے لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت معاویہ نے پلٹ کے مجھے یوں دیکھا تو بس میرا جسم کانپ اٹھا، پھر میں ہٹ ہی گیا۔ اچھا اب حضرت معاویہ پہ خود جا کے حملہ کرنا۔ اچھا اور جو تیسرے تھے حضرت عمرو بن عاص، ان کا اپنا خود ایک مقام تھا، تو اب یہ ہوگا کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، یا جان لینی ہے یا جان دینی۔ ان کا سوچ لو آپ، ان کا سوچ لی۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ حرم مکہ میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں انہوں نے کہ ہم یہ کریں گے۔ اچھا اب کریں گے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حضرات تھوڑا آگے آگے آ جائیں تو پیچھے رش جمع ہو رہا ہے، آگے آ جائیں تھوڑا، پھر نماز پڑھ کے آپ یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اب حرم مکہ میں یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ کریں گے۔ ایک ساتھ کا کیا معنی؟ ان کا معنی یہ ہے کہ اچھا اب یہ بھی دیکھیں، قسم کہاں کھا رہے ہیں؟ حرم مکہ میں۔ اور یہ ناپاک کام کرنا کب ہے؟ کہتے ہیں ماہ رمضان میں کریں گے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا
غیر رمضان میں عمل زیادہ بڑھتا ہے یا ماہ رمضان میں؟ ماہ رمضان میں زیادہ پڑھتا ہے نا. اس لیے تو ماشاءاللہ میں اور آپ جو ہیں وہ تراویحیں بھی خوب پڑھتے ہیں آج تک. یعنی آج رات کو 16ویں تراویح تھی نا, تو میری اور آپ کی آج تک کوئی تراویح بھی نہیں رہی ہے, اور نماز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھئی ماہ رمضان میں ثواب بڑھتا ہے نا, تو میں اور آپ سب ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں نا. اب بولو تو صحیح. ہاں یہ 2-3 رکھتے ہیں ماشاءاللہ نا, پیچھے اللہ کا فضل بیٹھا ہوا ہے. یہ بیانات ہوتے رہتے ہیں, یہ سب چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں پڑھتے. اس کی بڑی پرانی کہاوت ہے آپ کے اور ہمارے ہاں, آکھا تینوں تے سناواں. جو نہیں پڑھتے میں ان سے کہتا ہوں, جو پڑھتے ہیں ان کو تو خالی سنا رہا ہوتا ہے نا, ورنہ بہو لٹھ لے لے گی. اس لیے جو آپ ہیں جو پڑھتے ہیں دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں. یہ زندگی ایک موڑ پہ اچانک ختم ہوگی. یہ آپ نے ایک آواز سنی ہے نا, یہ میرا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے, قیامت سنی ہے یا نہیں؟ قیامت کے بارے میں بھی احادیث میں یہی آتا ہے, یہ دنیا چل پھر رہی ہوگی, سودے بازی تک کر رہی ہوگی کہ اچانک اللہ حکم دیں گے, جو جہاں ہوگا وہ وہیں کا وہیں رہ جائے. لیکن آگے دیکھیں معراج والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ جس شخص کی وہ جو قیامت ہے, حضور کے پاک فرمان کا یہ معنی علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو قیامت ہے وہ تو قیامت کبریٰ ہے, لیکن حضور نے فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی. اس کا آخری دور شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بہت کچھ چاہیں گے تب میں اور آپ کے کر لیں. کیوں؟ تب پردہ اٹھ جائے گا نا. لیکن پھر میں اور آپ جو چاہیں کرنا چاہیں, اولاً تو اجازت نہیں ہوگی, اگر اجازت ہوگی بھی تو علماء نے لکھا ہے اس کی قیمت نہیں ہوگی. کیوں؟ اب تو سب کچھ دیکھ لیا ہے نا وہاں, تو پھر تو میں اور آپ کہیں گے بس جی اب آسان سجدے چی چھوڑ دے, پھر وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں ایمان بالغیب. یہ غیب کا پردہ جو پڑا ہوا ہے اس سے پہلے پہلے کر لو. روزے نہیں رکھے ہیں تو رکھ لو, نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو پڑھ لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کام چھوڑ دیں, نوکریاں چھوڑ دیں, گھروں میں بیٹھ جائیں. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے. بلکہ دیکھیں حقیقت یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو عزت بخشی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں. اس لیے میرے کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ ان باتوں پہ دھیان دیں. یعنی یہ تو حضور کی تعلیم نہیں ہے آپ سب کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں, نہیں, وہ بھی آپ کریں, ضرور کریں. ربنا آتنا فی الدنیا, اس لیے یہ نہیں, ہاں وہ بھی کریں لیکن اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیں. اب باقی باتیں اب وقت نہیں ہے, اتنا بہت ہے. اور بولو تو صحیح, تو نمازوں کا خیال رکھو گے؟ اب وہ اچھا وہ کہنے لگے ماہ رمضان میں کریں گے. بات یاد ہے, ماہ رمضان میں کریں گے. ماہ رمضان کی 17 کا انتخاب کیا انہوں نے کہ ماہ رمضان کی 17 کی فجر میں کریں گے. وقت دیکھیں آپ, اللہ کے بندو, فجر کے وقت جو ویسے ظہر سے لے کر عشاء تک نہ پڑھے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ فجر میں پڑھ لوں. یہ اللہ کے بندے, یہ کام صحابہ کو شہید کرنے والا فجر کی نماز میں کریں گے. دماغ ہے, جب الٹی گنگا بہے دماغ کی تو یہی ہوتا ہے. اب وہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب کرے گا. پہلا مسئلہ تو حضرت علی کا تھا. عبد الرحمن بن ملجم نے کہا حضرت علی کو میں شہید کروں. شہید کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ کہنا تھا. دوسرا تھا اپنا برق ابن عبداللہ, اس نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں. اور تیسرے نے کہا جو عمر بن اپنا تھا, اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کروں گا. اس کا اپنا نام بھی عمر ہی تھا. باپ کے نام میں 2 طرح کے تلفظ ہیں, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. اب طے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ کرنا ہے. ظاہر اس زمانے کے سفروں کے جو نظام تھے وہ اب والے تو نہیں تھے, یہ تو مکے میں تھے ابھی, اور وہ حضرات الگ الگ شہروں میں تھے.
یہ روانہ ہوئے، ایک چلا کوفے کی طرف کہ وہاں حضرت علی تھے، دوسرا چلا دمشق کی طرف کہ وہاں حضرت معاویہ تھے، اور تیسرا چلا مصر کی طرف کہ وہاں حضرت عمرو بن عاص تھے۔ بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں۔